مان نہیں سکتے کہ ذرا سی چیز تھی. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ محو کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے جو کچھ چاہتا ہے، اور جو چاہتا ہے وہ سو لکھ دیتا ہے. پیارے ساتھیو، میرے آقا نے نہیں مٹوایا، کیونکہ حضور اللہ کی حکمت وہ جانتے تھے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اصل چیز یہ ہے، ہر بات پر اعتراض کر دینا حضور کی ذات اقدس پر، بس کسی طرح بس نبی کی شان نہ ظاہر ہو جائے. پیارے بھائیوں، یہ اعتراض بنتا نہیں ہے. نہیں جی، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جب میرے آقا نے اس طرح کیا تو رب العالمین نے فرمایا لیس لک من الامر شیء، آپ کا اس معاملے میں کوئی دخل نہیں ہے. لیس لک، نہیں ہے آپ کے لیے، من امر، اس معاملے میں کوئی شے نہیں، آپ اس معاملے میں دخل نہ دیجیے. یہ آیت نازل ہو گئی، یعنی حضور علیہ السلام نے یہ جو ہوا، حضور کو تکلیف ہوئی تو حضور علیہ السلام نے اتنی دعائیں کی مشرکین کے خلاف، تو رب العالمین نے فرمایا کہ لیس لک من الامر شیء. پیارے بھائیوں، پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھو، اسی آیت کو لے کر بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں لیس لک من الامر شیء، کہ رسول کو کسی معاملے میں بھی کوئی دخل نہیں ہے. میرے مرشد نے فرمایا، صاحب روضہ نے فرمایا، غزالی اثر نے فرمایا، پیارے بھائیوں امام اہل سنت نے فرمایا، وقت کے رازی نے فرمایا، یہ وہ ہستی تھے کہ جس آپ کی جو علمی جو کاوشیں ہیں، اگر اسے امام غزالی بھی دیکھتے تو وہ بھی ان کو سلام کرتے ہیں. جو انہوں نے کام کر دکھایا ہے، انہوں نے کام کر دکھایا، یہی کیفیت، حقیقت کہہ رہا ہوں. آپ نے تو پڑھا نہیں نا غزالی زمان کو، آپ کو کیا معلوم کہ ان کا علم کیا ہے؟ آپ کو کیا معلوم ان کا علم کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں لیس لک من امر شیء نہیں ہے، من الامر شیء ہے. من امر شیء نہیں، امر ہوتا تو کسی معاملے میں آپ کو دخل نہیں. الامر، خاص اس معاملے میں آپ کا معاملہ نہیں ہے. تو بہرحال پھر اعتراض کہ چلو اس معاملے میں تو حضور کا اختیار نہیں رہا. نہیں، یہ بات آپ سمجھو تو صحیح، اللہ فرما کیا رہا ہے. خدا کی قسم رب العالمین نے تو حبیب کی شان میں یوں کہا جائے محاورتاً کہہ رہا ہوں، گویا کہ قلم توڑ دیا ہے. اے محمد، اس معاملے میں اب آپ کا کوئی دخل نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ غور کیجیے. میرے ساتھ کوئی بندہ زیادتی کرے، ٹھیک ہے، میرے سے کوئی معاملہ زیادتی کرے، اور ملتان کا یا پاکستان کا وزیر اعظم، میں عمران خان کی بات نہیں کر رہا، وزیر اعظم کے بعد خواہ سیاسی معاملہ بن جاتا ہے، ملتان کا کوئی سب سے بڑا اقتدار میں جو شخص، میں اس کے وہ بھی نہیں لیتا، سب سے بڑا جو اقتدار میں جو شخص ہے وہ آ جائے اور کسی نے دیکھا کہ فلاں بندے نے مجھ بڑی زیادتی کی ہے، وہ کہ ایک آدمی صاحب آپ ہٹ جائیے، آپ کا معاملہ نہیں ہے، میں جاؤں میرا کام جانے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ وہ نہ کر سکیں گے جو کہ میں کر کے دکھاؤں گا، آپ اس طرح بدلہ نہ لیں گے. یا رسول اللہ، آپ کی رحمت ہے، آپ اس طرح نہ کریں گے. میں اللہ ہوں، میں جانتا ہوں کہ میں نے کیا کرنا ہے اس کے ساتھ. اس بات کو اسی طرح لو، اس بات کو اسی طرح لو. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. فرما دیجیے میں اپنے کسی نفع اور ضرر کا مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے. پیارے بھائی، اتنا بڑا مجمع ہے، کیا کوئی یہ شک کہہ سکتا ہے کہ میں اپنے نفع اور ضرر کا مالک نہیں ہوں جو اللہ چاہے؟ مگر جو اللہ چاہے. میرا کوئی نفع اور ضرر کا میں مالک نہیں، اللہ جو چاہے وہ کرتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا
کہ جو مجھے نفع پہنچا وہ بھی اللہ کی طرف سے، جو ضرر پہنچا وہ بھی اللہ کی طرف سے، میں بری ہوں۔ سنہری بات نہیں آ رہی؟ قل لا املک، فرما دیجیے میں مالک نہیں ہوں، لنفسی، اپنی جان کے لیے۔ کوئی شخص کہہ سکتا ہے میں اپنی جان کی کسی نفع ضرر کا مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے۔ اب ہم سوال کریں گے بابا جو باہر جھوٹ کو بول کے آ رہا ہے وہ بھی اللہ نے تجھے بلوایا ہے، باہر جو غلطیاں کر کے آ رہے ہیں وہ بھی اللہ نے تجھ سے کروائی ہیں۔ دوسری یہ کہ جو کہہ رہا ہے کہ میں اپنی جان کا نفع اور ضرر کا مالک نہیں ہوں، تو باہر جو یہ سارا کام جو تو کر گل کھلا کے آیا ہے کہ اللہ نے تجھ سے کرائے ہیں، تجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ تو یہ کہے کہ میں اپنے کسی نفع اور ضرر کا مالک نہیں ہوں۔ تو یوں کہہ دے کہ نفع کا مالک نہیں ہوں، جو نفع پہنچا اللہ کی طرف پہنچا، ضرر تو تو نے خود کیا ہے، تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کیوں کرتا ہے؟ تو حیا نہیں آتے؟ جبکہ تیرے باپ آدم علیہ السلام کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وہ اپنے اس معاملے کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں، رب کی طرف نہیں چھوڑتے ہیں، مگر اللہ فرماتا ہے اے حبیب آپ ان سے کہہ دیں میرا کوئی معاملہ، میرا نفع اور ضرر کا مالک میں نہیں ہوں، میرا اللہ ہے، میرے اوپر انگشت نمائی نہ کرو، میرے کسی معنی میں بات کرو تو اللہ سے بات کرو۔ اصل چیز ہے، سمجھانی بات نہیں آ رہی؟ اب پیارے ساتھیوں اب اگلی حدیث پاک لے لیجیے۔ حدثنا عبداللہ بن مسلمہ سبحان اللہ عن مالک سبحان اللہ، ہمیں حدیث پاک میں عبداللہ بن مسلمہ نے انہوں نے روایت کہ حضور امام مالک سے، میں جب بھی بخاری سے پڑھاتا ہوں امام مالک کا لفظ جب بھی آتا ہے میں کہتا ہوں حضور امام مالک سے۔ وجہ کیا ہے؟ مجھے ایک روایت پہنچی، میرے شیخ نے فرمایا اگر میں حنفی نہ ہوتا تو میں مالکی ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ امام مالک نے مدینہ منورہ میں بیٹھ کے جس طرح حضور علیہ السلام نے محبت اور عشق کا درس دیا ہے نا، اور جس طرح ہارون رشید بادشاہوں کے سامنے آپ شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے ہیں نا، اور آپ نے ان بادشاہوں کو ہدایت کی راہ پر لگایا ہے، ان کی جگہ جگہ ان کو ٹوکا ہے، آپ نے روکا ہے، امام مالک کا خاصہ تھا۔ حضور امام مالک سے روایت آپ نے نعیم بن عبداللہ المجمر سے روایت کی، عن علی بن یحییٰ، آپ نے علی بن یحییٰ بن خلاد الزرقی سے روایت کی، عن ابی عن رفاعۃ بن رافع الزرقی قال كنا یوم نصلی وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں ایک کسی دن کی بات ہے کہ ہم نے نبی مکرم صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وجمیع امت وسلم کے پیچھے نماز ادا کی۔ جب میرے آقا نے رکوع سے اپنے سر اقدس کو بلند فرمایا، قال سمع اللہ لمن حمدہ، جب میرے آقا نے فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ، قال رجل وراءہ، تو پیچھے کھڑے ایک شخص نے یہ کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، پیچھے کھڑے ہوئے شخص نے یہ جملہ بول دیا، پورا جملہ، اور ربنا ولک ہم کہہ دیا، اس کے آگے کہتا ہے حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ فلما انصرف، جب میرے آقا نے سلام پھیرا، قال من المتکلم، کون ہے بولنے والا، کون بولا، کون بولا؟ قال انا، اسے ڈرتے ڈرتے حضور میں، میرے آقا جب کسی کو بلایا کرتے تھے نا، یہاں تک آتا ہے صحابہ کرام کی گردن کی رگیں پھڑک رہی ہو رہی تھی خوف سے، خوف کی وجہ سے، یا رسول اللہ میں ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا رأيت بدعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول، فرماتے ہیں کہ میں نے 30 سے زائد فرشتے دیکھے جو کہ ان کلمات کو لینے میں جھپٹ رہے تھے کہ کون ہے جن کلمات کو سب سے پہلے لکھ لے۔ آپ غور کیجیے، اب مسئلہ کیا نکلا؟ مسئلہ کچھ اور نکل آیا،
دو مسئلے اس سے نکلے، اور یہ بے شمار مسائل نکلتے ہیں، دو مسئلے نکلے۔ کون کون سے مسئلے؟ ایک مسئلہ یہ نکلا کہ جو دعائیں آتی ہیں ان میں انسان اگر اپنے طور پر اچھے اضافے کرے تو وہ جائز ہے، ٹھیک ہے نا؟ اپنے طور پر اگر